انسان دوستوں، السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ جو پرجوش، مہربان اور دائمی رحمت والا ہے۔ آج وسیم بریلوی کی ایک خوبصورت غزل زیر مطالعہ تھی جو انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نہایت سادگی اور گہرائی کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ ان کے اشعار میں جو نرمی، سلاست اور معنویت ہے وہ قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ زندگی کی حقیقت، زندگی کے سفر کو تسلیم کیے بغیر ممکن نہیں۔ یہ سفر محض خارجی عوامل سے نہیں بلکہ انسان کی باطنی صداقت سے جڑا ہوا ہے۔ یہی وہ نور یزدانی ہے جو ہر انسان کے لیے ہمیشہ سے کرم الہی کا مظہر ہے۔ یہ غزل محبت، زندگی اور انسان کے اندرونی تضادات کو ایسے لہجے میں پیش کرتی ہے جہاں محبت صرف ایک جذباتی تجربہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جسے سمجھنا اور اس کے ساتھ جینا سیکھنا ضروری ہے۔ وسیم بریلوی زندگی کو ایک سفر کے طور پر دیکھتے ہیں جہاں انسان کو اپنے مقصد اور اصولوں پر ثابت قدم رہتے ہوئے بڑھنا ہے۔ یہ سفر تب ہی معنی بنتا ہے جب اس میں روشنی چھلکتی رہے، روشنی جو اندھیرے کی ضد ہے۔ یہ روشنی وہی نور ہے جو انسان کے باطن میں ہدایت کی صورت میں موجود ہے، جو راہ کے نشیب و فراز سے بے نیاز ہو کر آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ایسے سفر میں خارجی حالات کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے کیونکہ اصل طاقت مقصد کی لگن میں ہوتی ہے جو راستے کو اپنی روشنی سے منور کرتی ہے۔ جب کوئی اپنے مقصد سے جڑا رہتا ہے وہی لگن سفر پر اپنی چھاپ چھوڑتی ہے اور زندگی کے اس رنگ میں ڈھلنے لگتی ہے جو مقصد کی روشنی سے متعین ہوتا ہے۔ یہی روشنی نہ صرف مسافر کی اپنی زندگی میں جھلکتی ہے بلکہ اس کے ماحول کو بھی منور کر دیتی ہے۔ وسیم بریلوی محبت کو صرف احساس یا جذبہ نہیں بلکہ ایک عملی صداقت کے طور پر پیش کرتے ہیں جو زندگی کے ہر پہلو میں کار فرما ہونی چاہیے۔ محبت خیر ہے اور خیر محبت کے بغیر ایسے ہے جیسے بیج پانی کے بغیر۔ اصل محبت وہی ہے جو انسان کے اندر ایک فطری معصوم جذبے کی صورت موجود ہو اور جو خارجی دنیا کی بہتری میں اپنا اظہار پائے۔ یہی وجہ ہے اگر دل آنکھوں میں اور آنکھیں دل کی تصویر نہ بنے تو محبت محض ڈھونگ بن جاتی ہے جو سچے من میں ممکن نہیں۔ محبت میں کشش اور تاثیر ہوتی ہے جو دل کی بےتابی کو آنکھوں کے حسین امتزاج سے عیاں کرتی ہے اور یہی خوبصورتی اس تعلق کو مزید مضبوط بناتی ہے۔ یہ غزل محبت بلکہ زندگی کے تجربات سے پیدا ہونے والی اندرونی کشمکش اور اس کے چیلنجز پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ فطرت اور انسان کے باہمی تعلق، خدا کی محبت اور ایمان کی سچائی کو ریاکاری سے کوسوں دور حیا اور اخلاص کی روشنی میں بیان کرتی ہے۔ تفہیم غزل ابتدائی اشعاروں میں طویل ہو گئی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ غزل کو اگر آپ چاہیں تو میری تفہیم کی روشنی میں مکمل کریں۔ یہاں غزل کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ غزل کا خلاصہ: یہ غزل انسانی وجود کے بنیادی سوالات، محبت، مقصدیت، ایمان اور خود شناسی کو فلسفیانہ گہرائی کے ساتھ حقیقت یہ ہے محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک عملی حقیقت ہے جس کا اظہار زندگی کے ہر پہلو میں ضروری ہے۔ زندگی ایک سفر ہے جہاں مقصد کی طلب ہی حالات کو بدل دیتی ہے۔ اصولوں پر ڈٹ جانا، نئی نسل کی رہنمائی، فطرت سے ہم آہنگی اور محبت میں حیا کو برقرار رکھی کامیاب زندگی کی حقیقی روح ہے۔ غزل کا اختتام ایک وجودی سوال پر ہوتا ہے جو انسان کی پیاس، خواہشات اور روحانی تسکین کے درمیان کشمکش کو واضح کرتا ہے۔ آئیے اب وسیم بریلوی کی غزل پر اپنی گفتگو سمیٹتے ہیں اور غزل سے محظوظ ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ غزل پر گفتگو غزل کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ غزل کی روانی اور تاثیر کو نثر میں محدود معنوں ہی میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ غزل، وسیم بریلوی۔ محبت ناسمجھ ہوتی ہے، سمجھانا ضروری ہے۔ محبت ناسمجھ ہوتی ہے، سمجھانا ضروری ہے۔ جو دل میں ہے اسے آنکھوں سے کہلانا ضروری ہے۔ اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے۔ اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے۔ جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ نئی عمر کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے؟ نئی عمر کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے؟ کہاں سے بچ کے چلنا ہے، کہاں جانا ضروری ہے۔ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں، تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں، سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ بہت بے باک آنکھوں میں تعلق ٹک نہیں پاتا، بہت بے باک آنکھوں میں تعلق ٹک نہیں پاتا،
محبت میں کشش رکھنے کو شرمانا ضروری ہے۔ سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا، سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا۔ جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے۔ میرے ہونٹوں پہ اپنی پیاس رکھ دو اور پھر سوچو، میرے ہونٹوں پر اپنی پیاس رکھ دو اور پھر سوچو کہ اس کے بعد بھی دنیا میں کچھ پانا ضروری ہے، کہ اس کے بعد بھی دنیا میں کچھ پانا ضروری ہے۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔